الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والمخاطب بطه وياسين والصاحب الدين الظاهر والزمان الباهر واللسان الذاكر والقلب الشاكر والآباء الأخابر والأمهات الطواهر والنبي الممجد والرسول المسدد سميا في السماء أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد ومحمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم والدافع الوباء والبلاء والألم، واسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، وجسمه مطهر مقدس منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ والجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ والقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید النبیین شفیع المذنبین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات پڑھیے وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین غر المیامین آمین، الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ فیروزہ خاتون بنت غلام حسین اور زیبا فاطمہ بنت سید اسرار حسین مرحوم کی روح کو اصال فرمائیں۔ سورہ فاتحہ ماستر امام صاحب مرحوم ابن علی الدین صاحب مرحوم کے نام بھی اور بڑی صاحب سلام کر دیں۔
برادران عزیز اور سامعین محترم، سورہ اعراف میں ارشاد پروردگار ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنا کرو۔ اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پوری توجہ سے سنا کرو، اتنی توجہ سے کہ پڑھنے والے کو یہ نہ کہنا پڑے کہ توجہ، اس لیے کہ یہ کلام باری ہے، کلام مخلوق نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سنا کرو، وَانصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، اس لیے کہ حاکم گفتگو کر رہا ہے، اب اس میں ادھر ادھر تاکنا زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ اگر تم نے ایسا کیا یعنی توجہ سے سنا اور ادب سے سنا تو لعلکم ترحمون، امید کہ تم پر روز قیامت رحم کیا جائے گا۔ جو یہاں ادب سے کلام باری سننے کا عادی ہے اس کے ساتھ وہاں بھی احترام سے پیش آیا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ احترام کیا کرو۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وانصتوا، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیوں پوری توجہ سے سنا جائے قرآن کو؟ اس لیے سنا جائے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شبہ ہے، شک ہے کہ یہ کلام اپنے رب کی طرف سے نہیں ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو تم اس جیسا کوئی سورہ بنا کر لے آؤ۔ فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم اس جیسا کوئی سورہ بنا کر لے آؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم کوئی سورہ بنا کر لے آؤ۔ اے انسان توجہ سے سن، اس لیے کہ یہ قرآن ہے، کلام باری ہے، معجزہ ہے، تو اس جیسا سورہ بنا کر نہیں لا سکتا۔ اور تیری اوقات کیا ہے؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر تیرے ساتھ جنات بھی شامل ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اور تو اور جنات دونوں مل کر کوشش کریں کہ قرآن جیسا کوئی قرآن لے آئیں، لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، تو قرآن تو دور کی بات، اس کی مثال بھی نہیں لا سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ مثال اور حقیقت میں فرق ہوا کرتا ہے۔ قرآن حقیقت تو اس کی مثال بھی نہیں لا سکتا، اس جیسا بھی نہیں لا سکتا ہے۔ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اور اس لیے توجہ سے سنا کر کہ لَوْلَا أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر میں اس کلام کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ من خشیت لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، تو دیکھتا کہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ خشیت الہی سے، خوف خدا سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، پہاڑ بھی جگہ چھوڑ رہا ہے۔ یہ وہ کلام باری ہے، یہ وہ معجزہ ہے کہ اگر پہاڑ کو اتر جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آیت سامنے ہے، قرآن کی آیت ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ آیت پہاڑ پر اترتی تو پہاڑ کیسے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن جان لیجئے کہ اسم اور مسمى قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ روز مباہلہ اہل بیت نے بتایا۔ جب اہل بیت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارے کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ صلوات پڑھیے محمد
انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیوں؟ انزلنا علیکم نورا مبینا، ہم نے اس کلام کو نور مبین بنا کر نازل کیا ہے. نور مبین یعنی کھلا کھلا نور، بالکل واضح نور بنا کر، انزلنا علیکم نورا مبینا، نور مبین بنا کر نازل کیا ہے. یہ کلام نور ہے، اس لیے غور سے سنا کرو، توجہ سے سنا کرو، خاموش رہ کر سنا کرو. انزلنا علیکم نورا مبینا، نور مبین بنا کر نازل کیا ہے. اور نور کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اور جب اس نور کی ہلکی سی چھوٹ، کامل نور نہیں، مکمل نور نہیں، اس نور کی ہلکی سی چھوٹ، ہلکی سی کرن کوہ طور پر پڑی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہوا. وَمُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. فَلَمَّا آفَاقَ، اور جب ہوش آیا تو کہا قَالَ سُبْحَانَكَ، بس تسبیح تیرے ہی لیے ہے، پاکیزہ ہے تیری ہی ذات. تُبْتُ إِلَيْكَ، میں باز آیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں پہلا مومن ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے. میں پہلا مومن ہوں. کوہ طور پر جا کر نور کی چھوٹ دیکھ کر جو ہوش میں آ جائے وہ پہلا مومن کہلاتا ہے، اور جو نظروں کے سامنے پوری کائنات کو رکھ دے وہ امیر المومنین کہلاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ. فَلَمَّا آفَاقَ، جب ہوش آیا، قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، باز آیا. انا اول المومنین، میں پہلا مومن ہوں. غور سے سنا کرو. کیوں؟ اِنَّا لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس لیے کہ اس قرآن کو اللہ نے پہاڑ پر نازل نہیں کیا، جنگل میں نازل نہیں کیا، اس قرآن کو دریا پر نازل نہیں کیا، اس قرآن کو بیابان میں نازل نہیں کیا. کہاں نازل کیا؟ اِنَّا لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. ڈائریکٹ ہمارے رب نے اس قرآن کو قلب محمد پر نازل کیا، قلب محمد پر نازل کیا. تو آپ نے محسوس کیا، کچھ آپ نے غور کیا کہ جس اس نور کی ہلکی سی چھوٹ کا اثر یہ ہو، اس نور کی ہلکی سے چھوٹ کا اثر ہو کہ حیبت موسیٰ بے اثر ہو جائے اور موسیٰ کو غش آ جائے. وہ کامل نور قلب محمد پر نازل ہو رہا ہے. نہ ہمارے محمد کے ہوش میں فرق آ رہا ہے، نہ جوش میں فرق آ رہا ہے. تو جب قرآن جیسے عظیم نور کا نزول ہمارے نبی کے ہوش اور قلب میں کوئی فرق پیدا نہ کر سکے، جس کا تاب پہاڑ نہ لا سکے، حیبت موسیٰ نہ لا سکے، تو بتائیے اس محمد عربی پر ہلکا سا بخار کیا اثر کر سکتا ہے؟ ہلکا سا بخار کیا اثر کر سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ ہزیان ہو گیا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہزیان ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ نہیں ہوا تھا. اعلان غدیر کے بعد امت کو ہزیان ہو گیا تھا، جو اپنی کھیس مٹانے کے لیے پیغمبر پر الزام دے رہے تھے. صلوات پڑھیے محمد. تجلی ربہ للجبل جعلہ دکم. غور سے سنا کرو قرآن. اذا قرئ قرآن فاستمعوا لہ، غور سے سنا کرو. اس لیے کہ حضرت امام حسین فرماتے ہیں ان القرآن علی اربعۃ اشیاء، قرآن کے 4 ستون ہیں، قرآن 4 رکن پر ہے، قرآن کی 4 پرتیں ہیں. ان علوم القرآن علی اربعۃ اشیاء، اس کی 4 پرتیں ہیں.
العبارت والاشارت واللطائف والحقائق، اس میں عبارت ہے، اس میں اشارے ہیں، اس میں لطائف ہیں اور اس میں حقائق ہیں۔ لیکن جان لو فالعبارت للعوام، عبارت عوام کے لیے ہے، والاشارت للخواص، اشارے خواص کے لیے ہیں، واللطائف للاولیاء، لطائف اولیاء کے لیے ہیں، والحقائق للانبیاء، اور حقائق انبیاء کے لیے ہیں۔ امام حسین نے سب کی حدیں بتا دیا ہے کہ عوام کی حد عبارت ہے، خواص کی حد اشارے ہیں، اولیاء کی حد لطائف ہیں، انبیاء کی حد حقائق ہیں۔ اے کاش ہم سب اپنی حدوں کو پہچان لیتے تو کوئی وسیم رضوی نہ بنتا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ قرآن وہ ہے کہ جس سے علوم کے سر چشمے پھوٹا کرتے ہیں، جتنے علوم ہیں اس کے سوتے قرآن سے نکل رہے ہیں۔ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ، اس آیت نے علم کلام کے سوتے پھوڑے کہ اگر ایک خدا ہوتا، لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو کیا ہوتا؟ ہم لاٹھی نکال کر مار کرنے لگتے؟ کیسی بات کر رہے؟ نہیں، قرآن نے بتایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب میں لاٹھی نہیں چلے گی، دلیل کے ذریعے گفتگو کی جائے گی۔ اب جب دلیل کے ذریعے گفتگو کی جانے لگے تو اسے علم کلام کہا جائے گا۔ علم کلام کے سوتے پھوٹے کہ سنو، اگر دو خدا ہوتا تو دو سورج ہوتے، دو چاند ہوتا، دو زمین ہوتی، دو آسمان ہوتا، دو نظام ہوتا، دو کائنات ہوتی، لیکن ایک ہونا، سب کچھ ایک ہونا، سب کچھ ہو گیا۔ نہیں، میں ایک بات مجھے یاد آ گئی اور بڑی قیمتی بات ہے، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں، بڑی طویل گفتگو ہے، چونٹی پر خطبہ ہے مولا کا، وہ مناسب موقع نہیں ہے، گفتگو 2 ستم نکلی ہوئی، لیکن اشارے میں ارباب فہم بیٹھے ہوئے ہیں، حسین گنج کا زیرک مجمع ہے، شاید اس بات کو محسوس کر لیں جو مولا کہنا چاہتے ہیں۔ قسم بخدا رات میں آپ کی جب نیند ٹوٹے گی تو آپ وہ کہیں گے کہ مولا نے کیا کہا اور کس طرف اشارہ کرا کہ لو ضربت، اگر تم سارے علوم کو یکجا کر لو، لو ضربت علوموں کا، سارے علوم کو یکجا کر لو۔ ہمارا وڈمبنا کیا ہے؟ جو زولوجی جانتا ہے وہ بوٹینی نہیں جانتا، جو بوٹینی جانتا ہے وہ علم طبقات الارض نہیں جانتا، جو علم طبقات الارض جانتا ہے وہ علم حیات نہیں جانتا۔ کہا کہ اگر تم سارے علوم کو ایک جگہ جمع کر لو، بوٹینی کو، زولوجی کو، جغرافیہ کو، علم طبقات الارض کو، علم حیات کو، جتنی طرح کے علوم ہیں سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لو، اور وہ سارے علوم اگر ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور اس کے بعد تم غور کرو گے تو تمہیں خود بخود پتا چل جائے گا کہ جو چونٹی کا خالق ہے وہی کھجور کا خالق ہے۔ اس لیے کہ جب ایک کمپنی کا کوئی مال بن کر آتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں مماثلت پائی جاتی ہے۔ ارے جو لوگ جانتے ہیں ایل جی، سیمسنگ، جو لوگ جانتے ہیں تو ایل جی جتنے بھی مال بنائے، جتنی بھی قسم کی ٹی وی بنائے، موبائل بنائے، مگر اس میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ بدلا ہوا نظام ہو کہ یہ فلاں فیچر تھا فلاں، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں مماثلت ہوگی، کہیں نہ کہیں اس میں یکسانیت ہوگی۔ نوکیا کا چاہے جتنا بھی برانڈ آ جائے، لاکھ والا ہو یا 10,000 والا ہو، کہیں نہ کہیں اس میں یکسانیت ہوگی۔ سیمسنگ کے جتنے بھی برانڈ آ جائیں اس میں کہیں نہ کہیں یکسانیت ہوگی۔ تو اگر کوئی ایسا ماہر جو علم زولوجی بھی رکھتا ہو، علم بوٹینی بھی رکھتا ہو، علم طبقات الارض بھی رکھتا ہو، جب وہ سارے علوم کو اپنی کھوپڑی میں اکٹھا کر کے جب سب چیزوں کو مشاہدہ کرے گا تو اسے خود بخود پتا چل جائے گا کہ چونٹی کی خلقت میں اور کھجور کی خلقت میں بڑی یکسانیت ہے، لگتا ہے کہ بنانے والا ایک ہی آپ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے جو میں نے لفظوں میں کہا،
اسے آپ غور کیجئے گا اور مشاہدہ کیجئے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اٹھائیے گا، چھوٹی سے چھوٹی خلقت اور بڑی سے بڑی خلقت، اور جب اس کے ڈیپ نظام میں جائیں گے آپ، ڈیپ نظام میں، تو آپ کو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ یکسانیت مل جائے گی۔ ایک خرگوش میں، ایک ہاتھی کی خلقت میں کہیں نہ کہیں اندر سے کوئی یکسانیت آپ کو مل جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمدی والے کہیں نہ کہیں کوئی یکسانیت آپ کو، ڈیفرنٹ ہونے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں یکسانیت ہوگی، تاکہ ایک خالق کا پتہ چلے۔ صلوات پڑھیے محمدی والے۔ اور کر رہے ہیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اس سے علم کلام کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اس سے علم فقہ کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، تو نماز کیسے پڑھا جائے، نماز کس طرح پڑھا جائے، نماز کیوں کر پڑھا جائے، اس میں کتنی رکعت ہوں گی، کتنے سجدے ہوں گے، پورے ایک علم فقہ کا کو زندگی اور حیات بخش دیا۔ اسی طریقے سے جب قرآن نے کہا ذکرہم بایام اللہ، تم اللہ کے دنوں کو یاد رکھا کرو، اس سے علم تاریخ کے چشمے پھوٹے۔ قل ہی مواقیت للناس، اور ہم نے ہر چیز کے لیے ایک وقت معین کر دیا ہے، اس سے علم الاوقات کا پتہ چلا۔ اور کل شیء خلقناہ بقدر، اور ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار پر خلق کیا ہے، تو بے تحاشا ہونے کے باوجود بھی ان کی گنتی ہے۔ سمندر کا پانی کتنا ہے، آپ کے لیے کتنا ہے، مگر اللہ کی نظر میں اس کی مقدار معین ہے۔ صلوات پڑھیے محمدی والے۔ ایک ترازو کو اسے تولا جا چکا ہے، کل شیء خلقناہ بقدر، اس نے ہمیں علم اوزان کا پتہ دیا۔ شراب مختلف فیہ شفاء للناس، یہ مکھی جو مختلف پھولوں سے رس چوس کر اکٹھا کرتی ہے اور پھر شہد بنا کر دے دیتی ہے۔ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، ہم نے اس میں انسانیت کے لیے شفا رکھی ہے۔ اس سے زمانے کو علم ادویہ، دوا سازی کے علم کا پتہ چلا کہ دوائیں کیسے بنائی جائیں گی، کا مختلف طرح کی چیزوں کو، مختلف طرح کے کیمیکل کو ایک جگہ اکٹھا کرو اور اس میں پھر کیمیائی تجزیہ و تحلیل کرو، ایک نئی چیز بن کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمدی والے۔ اوبریل اکمہا والابرسا، اور عیسیٰ جب تمہارے پاس کوئی اندھا آئے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دو، جب کوئی کوڑھی آئے اس کے نفس کو تھام لو، اس سے شفا مل جائے گی، اندھا بھی ٹھیک ہو جائے گا، کوڑھی بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے علم طبابت کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی۔ یا حامان نبن لی صرحا، اور اے حامان، فرعون کہہ رہا اے حامان تو ہمارے لیے ایک ایسا برج بنا، ایک ایسا ٹاور بنا کہ جس پر میں چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا پتہ لگاؤں۔ روز آتے ہیں موسیٰ دربار میں اور کہتے ہیں کہ میرا خدا، میرا خدا، ذرا میں بھی تو دیکھو کہ موسیٰ کا خدا کون ہے۔ ایک بلند ٹاور بنا، ایک بلند برج بنا جس پر میں سوار ہو کر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا پتہ لگاؤں، اور بلند ٹاور بنایا گیا، اونچی عمارت بنائی گئی۔ یا حامان نبن لی صرحا، اس لفظ کو قرآن میں قید کر کے ہمیں علم دیا گیا کہ لمبے ٹاور، لمبے برج، لمبی عمارتیں بھی بنائی جا سکتی ہیں، مگر یہ بھی اشارہ دے دیا گیا کہ دیکھو اگر رحمانی انجینئرنگ پہ بنے گا تو ٹاور ٹکے گا، حامانی انجینئرنگ پہ بنے گا تو الٹ جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک ہوا کا ہلکا سا جھونکا الٹ دے گا، الٹ دے گا۔ افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم کھیتوں میں بیج ڈال کر آئے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اگا رہے ہو؟ نہیں، ہل تم نے چلایا ہے، سینچائی تم نے کی ہے، بیج تم نے ڈالا ہے، مگر دانے تم نے نہیں ڈالے، دانے ہم نے ڈالے ہیں۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے، سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے کہ جو ہل نہ چلائے،
بیج نہ ڈالے، سینچائی نہ کرے اور مصلی بچھا کر دعا کرے کہ اللہ تو ہمیں کھانا دے دے، یا اللہ تو ہمیں روزی دے دے۔ کہا سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ کہا سب سے بڑا عقل مند وہ ہے کہ جو پہلے ہل چلائے، پھر بیج ڈالے، پھر سینچائی کرے، پھر مصلی بچھائے، ہاتھ اٹھائے اور یہ کہے میرا رب محنت کرنا میرا کام تھا، پھل دینا تیرا کام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد امام۔ کتنے علوم ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہم نے سلیمان کے تابع ہوا کی بساط کر دی تھی، ان کے دن کی مسافت 6 مہینے کے برابر ہوتی تھی اور رات کی مسافت 6 مہینے کی۔ صبح میں اتنا سفر کرتے تھے جتنا آپ 6 مہینے میں سفر کرتے ہیں، اور شام کے وقت اتنا وہ سفر کر لیتے تھے جتنا آپ 6 مہینے میں سفر کرتے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کیا اس سے ہوائی جہاز کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور اے نوح تم ایک کشتی بناؤ۔ کیسی کشتی؟ کہ وہ کشتی جو سونامی میں چلے گی، بغیر ایندھن کے چلے گی مگر منزل تک پہنچے گی۔ کیا اس سے جہاز رانی کی طرف، کشتی سازی کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا؟ میرے عزیزو، میرے بھائیو، اِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، دنیا کی ہر شے تسبیح پروردگار میں مصروف ہے۔ یہ مائک تسبیح پروردگار کر رہا ہے، یہ ممبر تسبیح پروردگار میں مصروف ہے، یہ فرش تسبیح پروردگار میں مصروف ہے، یہ پنکھا تسبیح پروردگار کر رہا۔ ولو آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ دنیا 2 چیزوں کو نہ سمجھیے نہ سمجھے گی، ایک تسبیح پروردگار کو اور دوسرے شہداء کے رزق کو، شہداء کی حیات کو اور ان کے رزق کو۔ صلوات پڑھیے محمد امام۔ کیا اس سے ٹیپ ریکارڈر اور میموری کارڈ کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا؟ جیسے کسی نے ایک ریکارڈنگ کر کے ایک میموری کارڈ فیڈ کر دیا ہے کائنات کی ہر چیز میں، بس وہ تسبیح کیے جا رہے ہیں، تسبیح کیے جا رہے ہیں، تسبیح کیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن علوم کا سرچشمہ ہے۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو قرآن سے نہ پھوٹتا ہو اور قرآن سے نہ نکلتا ہو۔ ہر راستہ ادھر سے ہو کر جاتا ہے، ہر راستہ ادھر سے نکلتا ہے۔ جعلناہا رجوما للشیاطین، اور جب شیطان آسمان کی طرف خبر لینے کے لیے آتا ہے تو ادھر سے ایک آگ کا شعلہ لپکتا ہے اور وہ شیطان پر حملہ کرتا ہے۔ جعلناہا رجوما للشیاطین، اور انہیں رجم کیا جاتا ہے شیطان کو آگ کے شعلوں کے ذریعے۔ کیا اس سے میزائل کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ابابیل کے پنجوں میں پھنسی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریاں جب گرتی تھی تو ہاتھیوں کا لشکر پھوسا بنتا تھا۔ کیا اس سے ایٹم بم کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے؟ اور فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ، اور جب میں تمہارے آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں گا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ، تمہاری آنکھ اتنا تیز ہو جائے گی کہ الحدید، لوہے کے سینے کو چاک کر کے دیکھے گی۔ کیا اس سے ایکس رے شعاعوں کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھیے محمد امام۔ کیا اس سے ایکس رے؟ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کا سرچشمہ، اس لیے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو، احترام سے سنا کرو۔ ہر علم کا سوتا اسی قرآن سے پھوٹتا ہے، سارے علوم اسی قرآن سے نکلتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ نے انبیاء کرام کو جو معجزے دیے تھے وہ صرف نبوت کی انانیت کی تسکین کے لیے نہیں دیے تھے، بلکہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے دیا تھا کہ دیکھو یہ معجزہ ہے، میں اس کام کو معجزے سے کر رہا ہوں، یعنی مسبب الاسباب کے ذریعے، لیکن تم چاہو تو اسباب کے ذریعے کر سکتے ہو۔ دیکھو یہ میرا عصا ہے جو معجزہ ہے،
میں اسے ماروں گا تو پل بن جائے گا، لیکن اگر تم چاہو تو میں راستہ دکھا دے رہا ہوں، تم بھی پل بنا سکتے ہو، مگر تمہیں اس کے لیے اسباب کی ضرورت ہوگی، کچھ کارندے چاہیے، وقت لگیں گے، مٹیریل لگے گا، پل بن سکتا ہے، مگر یہ معجزے سے بنا ہے جس میں وقت کی ضرورت نہیں، مٹیریل کی ضرورت نہیں، کارندوں کی ضرورت نہیں، لیکن تم چاہو تو تم بھی پل بنا سکتے ہو۔ آج بڑے بڑے پل بن گئے، کئی کلومیٹر کے پل بن گئے، سمندروں میں پل بن گئے، بنے کہ نہیں بنے؟ تو انبیاء کے معجزے انانیت کی تسکین کے لیے نہیں تھے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے بھی تھے۔ ارے کائنات کی لیب میں ایک نو بظاہر پریکٹیکل کر رہے تھے، وَصْنُعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نو تم میری نگاہ کے سامنے کشتی بناؤ۔ کائنات کی لیب میں ایک نو پریکٹیکل کر رہے تھے اور پوری کائنات کو سبق پڑھا رہے تھے کہ ایک ایسی کشتی بنائی جا سکتی ہے جو پانی پر چل سکتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ پریکٹیکل دو چار ہی لائف میں جا کر کرتے ہیں، لیکن پوری کائنات کو علم دے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ لیکن پھر بھی معجزہ رہے گا، معجزے میں اور آپ میں فرق ہوگا۔ میں بہت جلدی اپنی منزل پڑھا رہا ہوں۔ معجزے میں فرق ہوگا، اور وہ فرق یہ ہوگا کہ معجزہ مسبب الاسباب کے ذریعے ہوتا ہے، اور ہم جو کرتے ہیں وہ اسباب کے ذریعے کرتے ہیں۔ کتنوں بھی ترقی کر جائیں، ہم اس کے برابر میں آ کر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم بڑی بڑی کشتیاں بنا لیا، جو جناب نوح نے آئیڈیا دکھایا تھا اس کے مطابق ہم نے بڑی بڑی کشتی بنائی، بیڑے بنائے۔ ہم بڑی بڑی کشتیاں بنا سکتے ہیں، بیڑے بنا سکتے ہیں، مگر نہ ڈوبنے والی کشتی نجات نہیں بنا سکتے، ہے نا؟ ہم فائر پروف اشیاء بنا سکتے ہیں، مگر آگ کو گلنار نہیں بنا سکتے۔ ہمارے انجیکشن میں بڑا دم ہے، وہ جاتے ہوئے قافلے حیات کو روک سکتی ہے، لیکن جناب عیسیٰ کی طرح ہاتھ کو دست شفا نہیں بنا سکتے۔ ہماری قیمتی دواؤں میں بڑا اثر ہے، مگر ہم کسی مٹی کو خاک شفا نہیں بنا سکتے۔ صلوات پڑھیے محمد والے اور کر رہے ہیں، ہم مٹی کو خاک شفا نہیں بنا سکتے ہیں، یہ اس کی منزل ہے۔ تو یہ قرآن ہے، یہ معجزہ ہے، بڑا غور سے سنا کرو۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، اس لیے کہ یہ معجزہ ہے، اس میں اعجاز لفظی بھی ہیں، اعجاز عددی بھی ہیں، اعجاز حرفی بھی ہیں، اور اعجاز حقیقت بھی ہے۔ اعجاز لفظی یہ ہے قرآن کا کہ ہر چیز گنا ہوا ہے، ایک دم شمار کیا ہوا ہے۔ دن 365 تو قرآن میں لفظ یوم یا ایام 365 بار آیا ہے۔ مہینے 12 ہوتے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، اللہ کے نزدیک روز ابد سے ہی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، اللہ کے نزدیک ابد سے ہی، شروع سے ہی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ قرآن کو جھٹلانا کتنا آسان تھا۔ کوئی 13 مہینے کا کیلنڈر بنا لیا جاتا، کوئی 11 مہینے کا کیلنڈر بنا لیا جاتا، اور کہا جاتا کہ نہیں صاحب قرآن کا دعویٰ تو غلط ہے، مہینوں کی تعداد 13 ہوتی ہے، مہینوں کی تعداد 11 ہوتی ہے۔ یہودی اسلام کے دشمن ہیں، عیسائی اسلام کے دشمن ہیں، مگر وہ 13 مہینے کے کیلنڈر نہ بنا سکے، 11 مہینے کے کیلنڈر نہ بنا سکے۔ اہل ہنود اسلام کے دشمن ہیں، مگر وہ 13 مہینے کے کیلنڈر نہ بنا سکے، 11 مہینے کے کیلنڈر، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے 12 پر مہر لگا دی تھی۔ قرآن نے 12 پر مہر لگا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہی ہیں۔ اب اسے تم 13 نہیں کر سکتے، 11 نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ 12 مہینوں پر مہر لگا دے تو آپ 12 کو 13 نہیں کر سکتے۔ تو اگر امامت پر مہر لگا دے تو صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو
تو مہینے 12 ہے نا پورے قرآن میں. اور مہینے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شہر کہتے ہیں, شہر ہے نا. ھذا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا ہی مہینہ وہ ہے. تو شہر مانے مہینہ, شہر مانے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ, 1000 مہینوں. شہر مانے مہینہ. تو پورے قرآن میں لفظ شہر 12 مرتبہ آیا ہے. پورے قرآن میں, یہ قرآن کا اعجاز لفظی ہے, پورے قرآن میں لفظ شہر 12 مرتبہ. پیچھے والوں تک آواز جا رہی ہے نا؟ پورے قرآن میں لفظ شہر کتنی مرتبہ آیا؟ 12 مرتبہ آیا پورے قرآن میں. نماز کتنی ہے؟ 5. تو پورے قرآن میں لفظ صلاۃ تنہا 5 بار آیا ہے. اور 5 نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 17. تو عقیم یا عقیموں کے ساتھ لفظ صلاۃ 17 بار آیا ہے. اور واجب اور مستحب نماز ملا کر کے کتنی رکعت بن جاتی ہے؟ 51. تو پورے قرآن میں لفظ قیام کے ساتھ صلاۃ کا لفظ 51 مرتبہ آیا ہے. ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 سجدے ہوتے ہیں نا. تو 17 رکعت میں کتنے سجدے ہوں گے؟ 34 سجدے ہوں گے. تو پورے قرآن میں سجدہ اور اس کے مشتقات کا ذکر 34 مرتبہ آیا ہے. قصر میں کتنی رکعت نماز ہوتی ہے؟ قصر میں 11 رکعت نماز ہوتی ہے. اس لیے کہ ظہر کی 4 2 بن جاتی ہے, عصر کی 4 2 بن جاتی ہے, عشاء کی 4 2 بن جاتی ہے. تو قصر میں 11 رکعت. تو پورے قرآن میں لفظ قصر 11 مرتبہ آیا ہے. نہیں غور نہیں کر رہے آپ؟ یہ اعجاز قرآنی ہے. قرآن جب پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو. کیوں؟ پورے قرآن میں لفظ قصر 11 مرتبہ آیا ہے پورے قرآن میں. وضو میں ہمارے یہاں 3 چیزیں دھوئی جاتی ہیں اور 3 چیزوں پر مسح کیا جاتا. چہرہ اور دونوں ہاتھ کا دھونا واجب, سر اور دونوں پیر کا مسح واجب. اور برادران اسلامی کے یہاں کیا 5 چیزیں دھوئی جاتی ہیں اور 1 چیز پر مسح کیا جاتا ہے. دونوں ہاتھ, چہرہ اور دونوں پیر دھویا جاتا ہے اور سر کا مسح کیا جاتا ہے. عربی میں دھونے کو غسل کہتے ہیں اور مسح تو جانتے ہی آپ. تو اعجاز قرآنی یہ ہے کہ پورے قرآن میں لفظ غسل 3 مرتبہ آیا ہے اور لفظ مسح 3 مرتبہ آیا ہے. اگر پیروں کو بھی دھونا واجب ہوتا تو لفظ غسل 5 مرتبہ آتا اور لفظ مسح 1 مرتبہ آتا. صلوات پڑھیے محمد. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ تو تھا مطابقت. یہ قرآن اعجاز لفظی کا خزینہ. اس میں متضاد ازداد کا بھی بیلنس ہے. اپوزٹ ورڈ یہی بولتے ہیں نا, اپوزٹ ورڈ کا بھی بڑا بیلنسنگ نظام ہے. جتنی مرتبہ ملائکہ کا ذکر ہے تو ملائکہ کا الٹا کون ہے؟ شیطان. اتنی ہی مرتبہ شیطان کا ذکر ہے. 88 مرتبہ ملائکہ تو 88 مرتبہ شیطان. نیکی کا اپوزٹ ورڈ کون ہے؟ برائی ہے نا, سیئات. تو نیکی کو صالحات کہتے ہیں اور برائی کو سیئات کہتے ہیں. تو جتنی مرتبہ لفظ صالحات آیا اتنی ہی مرتبہ لفظ سیئات آیا. دنیا کا اپوزٹ کیا ہے؟ آخرت ہے نا. دنیا کا ضد کیا ہے؟ آخرت. تو دنیا پورے قرآن میں لفظ دنیا 115 مرتبہ, تو اس کے مقابلے میں لفظ آخرت بھی 115 مرتبہ. موت کی ضد کیا ہے؟ حیات. تو پورے قرآن میں 145 مرتبہ حیات کا ذکر, تو 145 ہی مرتبہ موت کا ذکر آیا ہے. جتنی مرتبہ کفر کا ذکر ہے اتنی مرتبہ ایمان کا ذکر ہے. جتنی مرتبہ اجر کا ذکر ہے اتنی مرتبہ فصل کا ذکر ہے. جتنی مرتبہ نفع کا ذکر ہے
اتنی مرتبہ فساد کا ذکر ہے، جتنی مرتبہ جزا کا ذکر ہے اتنی مرتبہ سزا کا ذکر ہے۔ برابر برابر گنتی میں آنا یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، نہیں غور نہیں کر رہے آپ، برابر برابر آنا یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ جتنی مرتبہ دنیا کا ذکر اتنی مرتبہ آخرت کا ذکر، اس نے بتایا کہ دنیا کی ضد آخرت ہے۔ جتنی مرتبہ موت کا ذکر اتنی مرتبہ حیات کا ذکر، اس نے بتایا کہ موت کی ضد حیات ہے اور حیات کی ضد موت ہے۔ غور کر رہے ہیں، جتنی مرتبہ کفر کا ذکر اتنی مرتبہ ایمان کا ذکر، تو اس ضد نے برابر برابر گنتی نے بتایا کہ کفر کی ضد ایمان ہے اور ایمان کی ضد کفر ہے۔ تو آپ یاد رکھیے پورے قرآن میں 367 مرتبہ لفظ بشریت آیا ہے اور 367 مرتبہ لفظ رسالت آیا ہے۔ میں نے بڑی قیمتی بات کہہ دیا، پورے قرآن میں 367 مرتبہ لفظ بشریت ہے اور 367 مرتبہ لفظ رسالت ہے۔ رسالت اور بشریت کا برابر برابر تعداد میں آنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسالت کی ضد بشریت ہے اور بشریت کی ضد رسالت ہے، یعنی جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہے اور جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یہ قرآن ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، یہ قرآن ہے، جب اسے پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنا کرو، اس لیے کہ یہ خالق کا معجزہ ہے، علوم و فنون کا سرچشمہ ہے، کمزور سے کمزور دماغ کے لیے بھی یہ کاجل ہے۔ صلوات بڑھیے محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کے سورہ مدثر میں ایک آیت ہے، علیہا 19، ہر قیمتی چیز کا ایک پاسورڈ ہوتا ہے نا، ایک انٹرلاکنگ نظام ہوتا ہے ہر قیمتی چیز کا، اس لیے کہ اگر انٹرلاکنگ نظام نہیں ہوگا، پاسورڈ نہیں ہوگا تو کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کر دے گا، کوئی بھی گھس بیٹھ کر دے گا، اس کے اندر کر دے گا نا۔ پوری توجہ کے ساتھ مجلس کو میں تمام کر رہا ہوں، اس آخری پیغام کو اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں تاکہ بچوں کے ذہن میں عظمت قرآن مسلم ہو۔ ہم قرآن سے بہت دور ہو رہے ہیں اور قیامت کے دن حضور شکایت کریں گے، قال الرسول، رسول کہیں گے قیامت کے دن، سورہ فرقان کی آیت ہے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو محجورا تنہا چھوڑ دیا تھا، ہے نا۔ بیٹھا ہر چیز کا، ہر قیمتی چیز کا ایک انٹرلاکنگ نظام ہوتا ہے نا، ایک حفاظی۔ آپ موبائل رکھے ہوئے ہیں تو لاک کر کے رکھتے ہیں، پاسورڈ ڈال دیتے ہیں، کیوں ڈال دیتے ہیں؟ تاکہ آئرہ غیرہ اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے۔ آپ نے جو ڈاٹا اس میں اکٹھا کیا ہے کوئی اس کو چوری نہ کر لے، کوئی اس میں اضافہ نہ کر دے، ہے نا پاسورڈ نظام۔ تو آپ چھوٹی سی کھوپڑی رکھ کر کے اتنا سوچ لیتے ہیں، اور اللہ علیم و حکیم ہونے کے بعد بھی نہیں جانتا تھا کہ کوئی وسیم رضوی پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ کوئی وسیم رضوی آئے گا اور کہے گا کہ اتنی آیتیں غلط نہیں نکال دیا جائے، یہ کر دیا جائے۔ کیا اس نے اس کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ کیا اس کا بھی انتظام قرآن نے کیا ہے؟ صلوات بڑھیے محمد وآلہ۔ میں اسی کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کا افروز امام حیدری صاحب، ماشاءاللہ یہ میں ایک ریسرچ ہے اور جو قرآن کی عظمت کو ہماری نظروں میں اور بھی بلند کرتی ہے۔ قرآن سورہ مدثر کی ایک آیت ہے، وہ علیہا 19، اور ہم نے اس پر 19 نگہبان معین کیے ہیں، 19 نگہبان۔ بزرگ حضرات آپ تک بات پہنچ رہی ہے نا؟
19 نگہبان، علیہ سورہ مدثر کی آیت ہے، علیہ 19، ہم نے اس پر 19 نگہبان معین کیے ہیں۔ دنیا حیرت میں تھی کہ 19 کا الہی نظام سے کیا لینا دینا، 19 کی عدد کا کیا لینا دینا، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس پر 19 نگہبان معین فرمائے ہیں، 19 کا کیا رشتہ ہے، کیا لینا دینا۔ لیکن جب سائنس نے ترقی کیا، جدید کمپیوٹر سامنے آئے، تب پتہ چلا کہ ارے یہ 19 جو ہے یہ قرآن کا انٹرلاکنگ نظام ہے اور قرآن کا حفاظتی سسٹم ہے۔ یہ 19 آپ پوچھیں کیسے؟ قرآن کی سب سے پہلی آیت کون ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ کا سب سے پہلا لفظ کون ہے؟ اسم۔ پورے قرآن میں اسم 19 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 19 مرتبہ۔ اور دوسرا لفظ کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا؟ اللہ۔ پورے قرآن میں لفظ اللہ 2698 مرتبہ آیا ہے۔ اب 19 سے آپ 2698 کو تقسیم کر کے دیکھیے، ضرب دے کے دیکھیے، ڈیوائڈ کر کے دیکھیے یہ تقسیم ہو رہا کہ نہیں۔ 19 غیر منقسم ہے، لیکن 2698 19 سے کٹ رہا ہے کہ نہیں؟ کٹ جائے گا، 19 سے کٹ جائے گا۔ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، موبائل آپ کے ہاتھوں میں، 2698 19 سے کٹے گا۔ اور الرحمن 57 مرتبہ آیا ہے پورے قرآن میں، 57 19 سے کٹے گا کہ نہیں؟ 19 کیا 57۔ اور الرحیم 114 مرتبہ آیا ہے، الرحیم 19 سے کٹے گا کہ نہیں؟ کٹ جائے گا، ہے نا؟ 19 سے 114۔ تو اگر 114 کے بجائے کوئی ایک رحیم بڑھا دے تو کتنا ہو جائے گا قرآن میں رحیم؟ 115۔ 19 سے کٹے گا؟ کوئی ایک رحیم نکال لے تو کتنا بچ جائے گا رحیم؟ 113۔ 19 سے کٹے گا؟ نہیں کٹے گا۔ رحمان کا لفظ 57 مرتبہ آیا ہے، کوئی ایک بڑھا دے اس میں 58 ہو جائے گا۔ 19 سے کٹے گا؟ نہیں کٹے گا۔ کوئی ایک رحمان کا لفظ قرآن سے نکال لے تو کیا 19 سے وہ کٹے گا؟ 19 سے نہیں کٹے گا۔ 19 وہ حفاظتی نظام ہے یا وہ میزان ہے جس پر قرآن کے حروف تولے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک نکال لے گا تب بھی پتہ چل جائے گا، ایک بڑھا دے گا تب بھی پتہ چل جائے گا۔ ارے نہیں، غور نہیں کیا آپ نے میرے عزیزو، میرے بھائی، غور نہیں کیا۔ قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ قرآن میں کتنی مرتبہ بسم اللہ آیا ہے؟ ہر سورے کے شروع میں 113 مرتبہ بسم اللہ ہر سورے کے شروع میں آیا ہے۔ یہ 19 سے تقسیم ہوگا 113؟ نہیں تقسیم ہوگا نا۔ تو یہ میزان قائم رہے، یہ ترازو کام کرتا رہے، اس لیے ایک سورے میں 2 مرتبہ بسم اللہ لا کر 114 مکمل کیا تاکہ 19 کے میزان پر مکمل آ جائے۔ 19 کے میزان پر نہیں غور کیا۔ قرآن مجید کا پہلا سورہ نزول کے اعتبار سے ہے سورہ اقرا، اس میں 19 لفظ ہیں اور 76 حروف ہیں جو 19 سے کٹ جاتے ہیں، اور قرآن کا آخری سورہ ہے نزول کے اعتبار سے سورہ والنصر اذا جاء نصر اللہ، اس میں بھی 19 ہی لفظ ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ نہیں غور کیا آپ نے۔ قرآن نے اپنے اس انٹرلاکنگ نظام کا اتنا خیال رکھا ہے، اتنا خیال رکھا ہے، چونکہ حکیم مطلق کو پتا تھا کہ جب میں اسے معجزہ بنا کر بھیج رہا ہوں تو شیطان صفت ہر زمانے میں اس کو ٹکر دینے کے لیے آئیں گے، لہذا اس کا ایک حفاظتی انتظام کر دیا جائے، اس کا نظام تیار رہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن میں لفظ، جب بھی حضرت لوط کا تذکرہ ہوا
تو قوم لوط آیا. کون سا لفظ آیا؟ بولیے نا میرے ساتھ بول دیجئے. کون سا لفظ آیا؟ قوم لوط. قوم لوط. لیکن سورہ قاف میں قوم لوط نہیں آیا، اخوان لوط آیا. قوم لوط کا لفظ اخوان لوط کا لفظ آیا. کیوں آیا اخوان لوط کا لفظ؟ کہا کہ اگر یہاں پر اخوان کی جگہ قوم لوط ہی آتا تو پورے سورہ قاف میں ایک قاف کا اضافہ ہو جاتا. نہیں، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، غور نہیں کر رہے میرے عزیزو. آپ جانتے ہیں نا کہ جو حروف مقطعات آتے ہیں قرآن میں، تو جو حروف مقطعات ہوتا ہے تو ہر حرف جتنے الفاظ اس سورے میں استعمال ہو رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ تعداد حروف مقطعات کی ہوگی. تو اگر سورہ شروع ہو رہا ہے قاف سے تو پورے اس سورے میں لفظ قاف کا غلبہ ہوگا، یعنی قاف زیادہ بار استعمال ہوا ہوگا. تو اگر یہاں پر اخوان لوط کی جگہ پر قوم لوط آ جاتا تو جب اس سورے میں ہم لفظ قاف کی گنتی کرتے تو ایک قاف بن جاتا جو 19 سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، 19 سے تقسیم نہیں ہوتا. لہذا اللہ نے قوم لوط کو ہٹا کر اخوان لوط رکھ دیا تاکہ حفاظتی نظام کام کرتا رہے. صلوات پڑھیے محمد والے. میرے عزیزو اور میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ. وقت تمام ہو گیا اور میں نے بھی اپنی بات مکمل کی. جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو، اس لیے کہ یہی وہ کلام ہے کہ جو ایک دم خالص ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے. دنیا بھر کے وسیم رضویوں کا اس میں انتظام کر دیا گیا ہے. ہمیں نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ قرآن ہے، قرآن یہ خود اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے اور جائے کہ یہ خود بھی مضبوط ہے اور اس کے بعد مضبوط نگراں بھی اللہ نے رکھا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. آخری بات کہہ رہا ہوں، مجلس تمام ہے. مصعب کے 2 جملے. ایک چھوٹا سا مجلس کا اشتہار کتنا بڑا بنتا ہے نا. اب کوئی بہت پڑھا لکھا ہے تو اتنا بڑا بنا دیتا ہے. بنا اتنا بڑا بنے چاہے اتنا بڑا بنے اشتہار. 1 مرتبہ پروف کیا، 2 مرتبہ پروف کیا، 3 مرتبہ پروف کیا اور اس کے بعد فائنل چھپ کر کے باہر دیوار پہ لگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد فون آ رہا، کیا بھائی پروف نہیں کیا تھا؟ کیا ہو بھیا؟ کہا بھائی سے ایسی غلطی اس میں ہے کہ بہت شرم آ رہی دیکھتے ہوئے. کہا نہیں 3 مرتبہ پروف کیا ہے. کہا پھر؟ کہا ایک دم سے قیامت والی غلطی ہے. دیکھا آپ نے، پروف کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا اشتہار بھی ہم اتنے پروف کے بعد نکالتے ہیں، اس کے بعد بھی اس میں غلطی، ایک نقطہ ہی صحیح چھوٹے، ایک زبر ہی صحیح چھوٹے، ایک کومہ ہی صحیح چھوٹے، مگر کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. یہ قرآن دنیا بھر کے پریس میں چھپ رہا ہے. جہاں کے لوگ عربی جانتے بھی نہیں ہیں، یہ بنگلہ دیش میں چھپ رہا ہے، شری لنکا میں چھپ رہا ہے، افریقہ میں چھپ رہا ہے، امریکہ میں چھپ رہا ہے، انگلینڈ میں چھپ رہا ہے، عرب میں چھپ رہا ہے، ایران میں چھپ رہا ہے، ہندوستان میں چھپ رہا ہے. مگر کوئی بتائے کہ کسی قرآن میں اس نے کوئی زیر زبر، کوئی حرف اور پیش کم پایا ہو یا زیادہ پایا ہو؟ کا ایک دم نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی زیادتی نہیں. چاہے وہ چائنا میں چھپے یا شری لنکا میں، چاہے عرب میں، ایک دم پروف ایگزیکٹ ہوتا. تو بھائی کون پروف کر رہا ہے؟
کہ اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم تو ایسے نالائق ہیں جو ایک پیج کا پروف نہیں کر سکتے، ایک پیج کا پروف کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اتنے بڑے قرآن کا صحیح سالم پروف کیسے کر رہے ہیں؟ کہا خوش فہمی میں نہ رہیے، یہ ہمارے پروف کا کمال نہیں ہے، کوئی پسے پردہ غیب سے اس کا پروف کر رہا ہے، اور کوئی دست قدرت اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ اور عزیزو، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو پڑھیں، اس لیے کہ کربلا کے دسترخوان پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ دسترخوان کربلا ہمارا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں یہ مصائب ہے، اسی کو مصائب سمجھ لیجیے آپ۔ کربلا کا آغاز کہاں سے ہوا اور کربلا کا انجام کہاں پر ہے؟ تو آغاز کربلا یہ ہے کہ دربار سے کارندہ چلا ہے امام حسین کو بلانے کے لیے، دربار میں طلب کیا گیا، مسجد نبوی میں آیا، پتہ چلا کہ مسجد نبوی میں حسین ہے، آیا تو کیا دیکھا کہ حسین قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، سنتے بھی ہوں گے، حسین قرآن پڑھ، اس نے خبر دیا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا، آپ نے قرآن بند کیا، لبوں سے چوما، بوسا دیا، اور اس کے بعد اٹھے اور اپنے گھر تشریف لائے، بی بی زینب کو خبر دیا۔ یہ ہے آغاز کربلا۔ اور انجام کربلا کیا کہ جب سب شہید ہو گئے، سب کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، سر کو تن سے جدا کیا گیا، اور سب کے سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ جب کہ سب کے سر نوک نیزہ پر بلند ہو گئے تو اچانک سے حسین ابن علی کے سر سے تلاوت کلام پاک کا آغاز ہو گیا اور سورہ کہف کی تلاوت ہونے لگی۔ تو یہ آغاز کربلا ہے، حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہ انجام کربلا ہے، نوک نیزہ پر حسین قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اے کربلا کو اپنا دسترخوان کہنے والوں، حسین نے کربلا کا آغاز بھی قرآن سے کیا ہے اور کربلا کا اختتام بھی قرآن پر کیا ہے۔ تم قرآن سے کیسے غافل رہ سکتے ہو؟ اپنے آپ کو آیت قرآنی سے مرصع کر لو اور اپنے آپ کو قرآن سے قریب کر لو تاکہ تمہیں حسین اور حسینیت سمجھ میں آ جائے۔ ہم دو مرحومہ کی یاد میں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ عزیزو، دو مرحومہ کی یاد میں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ 2 خواتین اور دونوں عزادار، شہدائے اہل بیت، بی بی فاطمہ کی چاہنے والی، لیکن عزیزو بڑا مقام تھا، بڑا مرتبہ تھا یہ 2 خواتین کا۔ لیکن ذرا اپنی خواتین کو بھی سامنے رکھیے اور اس کے بعد کبھی فاطمہ کا مصائب یاد کیجئے، کبھی ام البنین کو یاد کیجئے، اور کبھی جناب زینب کو یاد کیجئے، تو خود بخود آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہمیں اپنی خواتین پر نہیں رونا ہے، ہمیں رونا ہے تو فاطمہ کے مصائب پر رونا ہے، ہمیں رونا ہے تو ام لیلہ کے مصائب پر رونا ہے، ہمیں رونا ہے تو ام البنین کے مصائب پر رونا ہے، ہمیں رونا ہے تو زینب کے مصائب پر رونا ہے جو اپنے بیٹے پر نہیں روئی اور کہتی تھی کہ میں اپنے بھائی پر ہوں یا اس پر ہوں جسے چکیا پیس کے پالا، یا اپنے بیٹوں پر ہوں گی۔ مجلس تمام ہو رہی ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، بس 2 قطرے اشک رومال زہرا کے حوالے کر دیجئے۔ روزانہ عبداللہ ابن جعفر، بڑا نام ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کے جو شوہر ہیں جناب عبداللہ، کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، اتنا بڑا نام ہے یہ کہ امام بخاری نے کتاب المناقب میں الگ سے ایک چیپٹر قائم کیا جناب عبداللہ کے لیے، اور جناب مسلم نے بھی، امام مسلم شریف میں بھی اتنا بڑا نام ہے یارب کا۔ روز آتے ہیں عبداللہ بن جعفر
چوتھے امام کے پہلو میں بیٹھتے ہیں، سر جھکا کر کچھ دیر بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے بعد سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ آج جب آئے کچھ دیر سر جھکائے بیٹھے رہے، اس کے بعد بڑی ہمت کر کے کہا عابد بیمار اجازت ہے میں کچھ کہوں؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں، آپ کو بھلا اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ شہزادی سے کہنا ممکن ہو عابد بیمار تو میرا پیغام شہزادی کو دینا اور کہنا کہ عبداللہ ابن جعفر روز آتے ہیں اور بیٹھ کر چلے جاتے، ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ سے بات کریں، انہوں نے پیغام دیا ہے کہ گھر میں بڑا سناٹا۔ عبداللہ ابن جعفر چلے گئے۔ چوتھے امام ہاتھ جوڑے ہوئے آئے، امام حسین کی بہن جناب زینب کے پاس، اور کہتے ہیں کہ آپ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر روز آتے ہیں مگر شرم کے مارے حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتے، بڑی ہمت کر کے آج کہا ہے کہ میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ گھر میں بہت سناٹا ہے۔ شہزادی کہتی ہیں بیٹا عبداللہ کو پیغام بھیجوا دو، کل میں اپنے گھر ضرور جاؤں گی۔ پیغام پہنچ گیا، عبداللہ نے بڑا سکون محسوس کیا کہ کل شہزادی آئیں گی، لہذا خوشی خوشی ذرا پہلے ہی نیند ٹوٹ گئی، فجر کی اذان سے پہلے ہی نیند ٹوٹی، جلدی سے اٹھے، مسجد نبوی پہنچے، نماز ادا کیا اور خوشی خوشی پلٹے کہ آج شہزادی کا دیدار نصیب ہوگا۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے۔ سیدھے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اے خاتون تو کون ہے جو صبح صبح نوست پھیلا رہی، تجھے پتا نہیں ہے کہ آج میری شہزادی گھر آنے والی ہے، جلدی یہاں سے چلی جا۔ سر اٹھایا زینب نے، اے عبداللہ اب یہ دن آ گیا کہ تم بھی مجھے نہیں پہچان پائے۔ ارے آپ زینب ہیں، میں کیسے پہچانوں؟ آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ کی کمر خمیدہ ہو گئی، بتاؤ تم مجھے کیوں یاد کرتے تھے؟ کہ اسی لیے یاد کرتے تھے نا، تم یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرے لال و محمد کیا ہوئے؟ کہا نہیں شہزادی معاف کیجئے گا، ان کا کیا تذکرہ، وہ تو میرے غلام تھے، وہ تو حسین کے غلام تھے، غلام صدقہ ہو گئے، ان کی کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیا جاننا چاہتے تھے؟ کہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ حسین بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میرا بھائی کیسے جنگ لڑا، یہ سننا تھا کہ زینب نے سر پیٹا۔ ارے اسی بات کی تو حسرت ہے، علی اکبر لڑ رہے تھے، عباس داد دے رہے تھے، عباس میدان میں گئے، حسین داد دے رہے تھے، لیکن ہائے میرا بھیا جب میدان میں تلوار چلا رہا تھا تو کبھی علی اکبر کو آواز دیتا تھا، کبھی قاسم کو آواز، لیکن ہائے غربت میرے بھیا کی جنگ ہوئی نہیں۔ لعنت اللہ علی قوم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قرأت فرما کر فیروزہ خاتون بنت غلام حسین مرحوم اور زیبا فاطمہ بنت سید اسرار حسین مرحوم کی پروردگار عالم اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو تقوی سے بھر دے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہر طرح کی برائی اور محرمات سے محفوظ فرما۔
اللہ تو ہم سب کو اپنے سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو کمزور رزق رکھتے ہیں خداوند عالم تو اسے اب غیب کے خزانے سے ان کے رزق کو کچھ دے دے۔ پروردگار عالم جو مقروض ہیں تو غنی ہے، اپنے اسم اعظم غنی کے طفیل ان کے قرضوں کو ادائیگی کے سبیل فراہم فرمائے۔ جو حج و زیارت کا شوق رکھتے ہیں خدایا تو انہیں حج و زیارت کے سبیل عطا فرما دے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔